پورے عالم اسلام میں عموماً اور بر صغیر ہند و پاک میں خصوصاً ناسور کی طرح پھیلتے ہوئے فتنے شکیلیت پر تقریر پیش کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں عزیزم محمد انس سلمہ متعلم عربی چہارم کو کہ موصوف تشریف لائیں اور اس موضوع پر تقریر پیش فرما کر حاضرین و سامعین کو اس فتنے سے آگاہ فرمائیں۔ الحمد لأهله والصلاة على أهلها اما بعد۔ معزز و مکرم علماء کرام، کرسی عدالت پر بیٹھے حکم صاحبان اور حاضرین مجلس، ہر دور میں حق و باطل کی کشمکش رہی ہے۔ اگر ایک طرف رب کائنات کی خوشنودی حاصل کرنے والے اور لوگوں کو راہ ہدایت پر گامزن کرنے والے لوگ رہے ہیں، تو دوسری طرف ضلالت کی غار تک لے جانے والے، ضلالت سے قلب و جگر کو سیاہ کرنے والے، عقائد حقہ کو فراموش کر کے عقائد باطلہ سے اپنا روح سیاہ کرنے والے بھی رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جس بندے کے مقدر میں جہنم کی رسوائی ہوا کرتی ہے، وہ اپنے اور دوسروں کے عقائد پر ڈاکہ ڈالنا ضروری تصور کرتا ہے۔ ہزار بار خسران مقدر بنے ان ناعاقبت اندیشوں کا جنہوں نے اپنے غلیظ چہرے پر نبوت کا نور ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایسے بدترین بد نصیبوں سے ہمارا ملک ہندوستان بھی ان کی غلاظت سے آلودہ ہوا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ چہرے کی سیاہی کو نور سمجھ لیا ہے، عقیدہ ضلالت سے وابستہ ہو کر اپنے کو پیغامبر بنا دیا۔ سوچو تو صحیح، یہ کس قدر افسوسناک صورتحال ہے، کیسا مضحکہ خیز معاملہ ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی ہو یا دیگر ابلیسی ذہنیت کے حامل بدباطن، تمام کے تمام ہی ایسی چیزوں کی نشر و اشاعت کرتے رہے جس سے وابستہ ہر فرد بشر کو نار جہنم میں داخل کر دیا۔ برادران ملت اسلامیہ، آج کے اس دور میں ایک شخص جس کا نام شکیل بن حنیف ہے، وہ اپنے کو مہدی اور مسیح بتا رہا ہے، اور اب تک نہ جانے کتنے لوگوں کے ایمان کا سودا کر لیا ہے، جس کی پشت پناہی باطل پرست جماعتیں کر رہی ہے۔ اس لیے مسئلہ کی نزاکت اور حساسیت کے پیش نظر سب سے پہلے میں احادیث نبویہ کے ذریعے یہ واضح کروں گا کہ حضرت مہدی اور مسیح کے بارے میں فرامین رسول کریم کیا ہے، مہدی کا ظہور اور مسیح کا نزول کب ہوگا اور اس کی کیا شکل ہوگی۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت مہدی کے بارے میں اصح ترین حدیث و فقہ کا نچوڑ ہے کہ قرب قیامت میں حضرت مہدی کے ظہور کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور یہ بات اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت مہدی حضرت عیسیٰ کے مصاحب و رفیق ہوں گے، نیز آپ نے فرمایا کہ وہ میرے ہم نام ہوں گے، یعنی ان کا اصل نام محمد ہوگا، ان کا لقب مہدی ہوگا۔ نیز آپ نے فرمایا کہ وہ میری صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہوں گے، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ برادران اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت مہدی قرب قیامت میں آئیں گے، اور ان کی صفات بھی معلوم ہو گئی کہ وہ حضور انور علیہ السلام کے خاندان سے ہوں گے، وہ مدینہ میں پیدا ہوں گے، ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، وہ مہدی کے لقب سے ملقب ہوں گے، وہ شکل و شباہت اور اخلاق و شمائل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں گے، نہ ان پر وحی نازل ہوگی اور نہ وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ حضرات سامعین کرام، احادیث طیبہ میں ذکر کردہ صفات پر نظر ڈالتے جائے اور موجودہ لعین و مردود شخص کو بھی دیکھتے جائے، کہیں کوئی شائبہ نہیں ملتا۔ حضرت مہدی کا نام محمد ہوگا اور اس مردود کا نام شکیل ہے، وہ مدینہ میں پیدا ہوں گے اور حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے، اور یہ شخص بہار کے ضلع دربھنگا میں پیدا ہوا ہے، اس کے باپ کا نام حنیف ہے، اس کا حضور کے خاندان سے ادنا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ حدیث کا ہر لفظ
اس کذاب شکیل بن حنیف سے مہدیت کی نفی کرتا ہے کہ حضرت مہدی جو قرب قیامت میں آئیں گے ان کے اور اس بدزما کے درمیان زمین و آسمان سے زیادہ بڑا فرق ہے، لیکن اس کے باوجود ایسے شخص کو مہدی ماننے والوں کی ایک تعداد دکھائی دے رہی ہے جو اس کی وجہ سے مفت میں جہنم کے حقدار بنتے چلے جا رہے ہیں۔ امت محمدیہ کے جیالو، آپ کے سامنے جو حقائق رکھے ہیں یہ وہ حقائق ہیں جو نصوص قطعیہ میں موجود ہے، جن کا انکار یا ان کی غلط تعویل کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ اب ذرا شکیل کے دعووں کو ان حقائق کے ساتھ دیکھیں اور تضاد کے انبار جمع کرتے جائیں۔ منحوس شکیل کہتا ہے کہ میں مہدی اور مسیح دونوں اکیلے ہوں، جبکہ احادیث واضح طور پر بتا رہی ہے کہ یہ دونوں الگ الگ شخصیتیں ہیں، اس لیے کہ ظہور مہدی کے کئی سال بعد حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا۔ حضرت مہدی کی وفات کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کئی سال تک دنیا میں زندہ رہیں گے، حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا اور حضرت مہدی مدینہ میں پیدا ہوں گے، تو پھر دونوں کیسے ایک شخصیت ہو سکتی ہے؟ حضرت عیسیٰ کا نزول دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر ہوگا، اور شکیل تو شاید دمشق کی جامع مسجد کو دیکھا بھی نہ ہوگا، اور اگر دیکھ بھی لیا تو اس کے عدم نزول پر پورا عالم گواہی دے دے گا کہ اگر یہ شخص پیدا ہوا ہے تو بلا شبہ اس کا نزول نہیں مانا جا سکتا۔ حضرات سامعین کرام، آج میں ان اکابر علماء کرام اور آپ جیسے علمی گہرائی و گہرائی رکھنے والے طالبان علوم نبویہ کے سامنے کھلے عام اعلان کرتا ہوں کہ جو شخص فتنہ شکیلیت سے وابستہ ہوگا اس کا ایمان فوراً ختم ہو جائے گا، وہ مرتد ہوگا۔ اگر اسلامی حکومت رہے گی تو ایسے شخص کو واجب القتل مانا جائے گا، ایسا شخص اپنے مومن باپ کے انتقال کے بعد وراثت سے محروم کر دیا جائے گا۔ اگر ایسا شخص شادی شدہ ہونے کے بعد یہ باطل نظریہ اختیار کرتا ہے تو اس کے اس عقیدہ باطلہ کو اختیار کرنے کی وجہ سے اس کی مومنہ بیوی سے اس کا نکاح ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس شخص نے اپنے بارے میں مسیح ہونے کا اعلان کیا ہے اور مسیح علیہ السلام نبی ہیں، تو گویا یہ شخص نبوت کا مدعی ہوا۔ اب اس دنیا میں جو بھی کسی بھی نبی کا روپ اختیار کر کے آئے گا اس کے ساتھ یہی معاملہ کیا جائے گا، چاہے وہ شکیل بن حنیف ہو یا پڑوسی ملک کا کوئی اور بدباطن جو بھی ان جیسے دعووں کو پیش کرے گا، اس کے خلاف تمام وارثین انبیاء میدان میں آ کر کھلے طور پر اعلان کر دیں گے، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔